ٹائڈل فارسٹ، ساحلی جنگلات. These forests are found in coastal regions. کوسٹل ساحلی ریجنز علاقے. یہ جنگلات ساحلی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ساحل سمندر کے کنارے کنارے جو علاقے ہوتے ہیں. ساحل سمندر پر اسپیشلی ان ڈیلٹوائڈ ایریاز where a river falls into the sea. خاص طور پر ان ڈیلٹائی علاقہ کیا ہوتا ہے؟ جب دریا بہتے بہتے سمندر میں گرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا جو دریا کا پارٹ ہوتا ہے جس میں دریا سفر طے کرتے ہوئے آتا ہے، دریا کا راستہ کھلا اور چوڑا ہو جاتا ہے تو اسے ڈیلٹائی علاقہ کہتے ہیں. اس میں پھر وہاں ڈیلٹائی علاقے میں آ کر دریا کا سارا پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر وہاں یہ سمندر میں گر جاتا ہے. مختصراً یہ کہ جس علاقے ایریاز ویئر اے ریور فالز انٹو دا سی، اس علاقے کو ڈیلٹوائڈ ایریا کہتے ہیں جہاں دریا سمندر میں گرتا ہے. جہاں دریا سمندر میں گرتا ہے اسے ڈیلٹائی علاقہ کہتے ہیں. تو یہ عام طور پر ڈیلٹائی علاقوں میں یہ ٹائڈل فارسٹ پائے جاتے ہیں. دا موسٹ کامن ٹائپ آف ٹری فاؤنڈ ان ٹائڈل فارسٹ از دا مینگروو. موسٹ کامن سب سے عام ٹائپ قسم آف ٹری درختوں کی فاؤنڈ جو کہ پائے جاتے ہیں ان ٹائڈل فارسٹ ساحلی جنگلات میں از دا مینگروو، وہ ہیں انسانی ہاتھ کے لگائے ہوئے. ساحلی علاقے کے جنگلات کی سب سے عام پایا جانے والا درخت، ساحلی خطے کے جنگلات میں سب سے عام پایا جانے والا درخت جو ہے وہ انسانی ہاتھ کا لگایا ہوا درخت ہوتا ہے. which requires fresh water as well as sea water for its growth. ضرورت ہونا فریش واٹر تازہ پانی ایز ویل ایز اور سی واٹر سمندری پانی فار اٹس گروتھ اپنی نشوونما کے لیے، جس سے اپنی نشوونما کے لیے تازہ پانی کے ساتھ ساتھ سمندری پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مینگرووز آر امپورٹنٹ بیکاز they protect the coast from erosion that is being washed away into the sea. مینگرووز اور انسانی ہاتھ کے لگائے ہوئے درخت یا ساحلی جنگلات جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں. امپورٹنٹ بیکاز کیونکہ they protect وہ حفاظت کرتے ہیں، بچاتے ہیں the coast ساحل کو from erosion سے. ایروجن کہتے ہیں نرم چکنی اور زرخیز مٹی کا بڑی مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. دیٹ از بینگ واشڈ اوے انٹو دا سی، جو کہ دریا اپنے ساتھ ساتھ بہا کر سمندر میں لے جاتا ہے. یہ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جہاں پہاڑی علاقوں سے دریا جب شروع ہوتے ہیں، بہنا شروع ہوتے ہیں تو سفر کرتے کرتے بالآخر پہاڑی وادیوں میں سے مختلف جنگلات کے علاقوں میں سے ہوتے ہوئے میدانی علاقوں میں آتے ہیں تو وہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں وہاں سے یہ مٹی کے باریک اور زرخیز ذرات اپنے ساتھ پانی بہاتا ہوا لے آتا ہے اور زمین کو پانی کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے آگے. تو ساحلی یہاں ڈیلٹائی علاقے کے قریب اور دریا کے سمندر میں گرنے کی جگہ کے قریب یہ جنگلات موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر یہ مٹی کے ذرات آ کر جو ہیں وہ دوبارہ واپس رک جاتے ہیں اپنی جگہ پہ. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دریا کے تیز بہاؤ کے ساتھ اگر یہ جنگلات نہ ہوں یا یہ درخت پودے وغیرہ نہ لگائے جائیں، مینگروو انسان انہیں نہ لگائے تو وہ زرخیز مٹی جو ہے وہ یوں ہی دریا اپنے ساتھ بہاتا ہوا سمندر میں لے جاتا ہے جو کہ وہاں جا کر ضائع ہو جاتی ہے. جبکہ زرخیز مٹی زرعی ممالک کے لیے خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو ہے جو زراعت پیشہ ملک ہیں، زرعی اکثریت والے ملک ہیں، ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے.
They also provide a home to many kinds of fish. اس کے علاوہ جو ساحلی جنگلات جو ہیں وہ پرووائڈ مہیا کرتے ہیں کئی اقسام کی مچھلیوں کا مسکن ہیں، گھر ہیں، اسپیشلی خاص طور پر شرمپس اینڈ پرانز. یہ دو مچھلیوں کی مخصوص خاص اسپیشیز ہیں، خاص اقسام ہیں. اینڈ برڈز اور پرندوں. ساحلی جنگلات کئی مختلف اقسام کی مچھلیوں خاص طور پر شرمپس اور پران اور پرندوں کا بھی مسکن ہیں، ان کی رہائش گاہ ہیں، ان کا گھر ہیں. لارج ایریاز آف ٹائیڈل فارسٹ آر فاؤنڈ آن دا کوسٹ آف سندھ نیئر کراچی اینڈ ان سندربن آن دا کوسٹ آف بنگلہ دیش. ساحلی جنگلات وسیع علاقے پر مشتمل ہیں اور وسیع علاقے پر پائے جاتے ہیں. سندھ میں کراچی کے ساحل کے نزدیک اور بنگلہ دیش کے ساحل سندربن کے ساحل کے قریب. اور یہ دونوں جنگلات اپنے اندر پائے جانے والے جانوروں کی مختلف اقسام اور نباتاتی و حیوانی اقسام کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک از دا امپورٹنس آف فارسٹ. جنگلات کی اہمیت. اہمیت. Forests are very important not only for a country but for the whole planet. جنگلات کی اہمیت میں یہ ایک عام سی بات ہے، بچے اسٹوڈنٹس جانتے ہوں گے کہ جنگلات نہ صرف اس مقام، اس جگہ، اس ملک کے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جہاں وہ موجود ہوتے ہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تمام انسانوں کے لیے وسیلہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں ان کے لیے فائدے کا، ان کے کام آنے کا. Here are some reasons why we must protect forest. یہاں ہم ایک تو چند مفید آنے والی چیزیں جو کہ جنگلات سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کے بارے میں جانیں گے. اس کے علاوہ جنگلات کے فوائد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور پھر مزید یہ بھی جانیں گے کہ جنگلات کو ہم کیوں بچائیں، کیوں ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس پلینٹ پر، زمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں جنگلات بچانے ہوں گے اور اپنے جنگلات کی حفاظت کرنی ہوگی. نہ صرف ہمیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی جنگلات ہیں وہاں کے باشندوں کو اپنے اپنے علاقے کے جنگلات، ان کی حفاظت کرنا ہوگی. فارسٹ پرووائڈ اے نیچرل کور فار فرٹائل سوئل. نمبر 1، پہلا فائدہ پرووائڈ مہیا کرنا، نیچرل کور قدرتی حصار، قدرتی حفاظت. فرٹائل سوئل زرخیز مٹی کو. جنگلات زرخیز مٹی کو ایک قدرتی حصار مہیا کرتے ہیں، قدرتی حصار فراہم کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. If forest disappear مطلب غائب ہو جانا. Then the soil will also be destroyed تباہ ہو جانا. اگر جنگلات غائب ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ Then the soil will also be destroyed. تو زرخیز مٹی بھی تباہ ہو جائے گی. And the land will become a desert. اور زمین جو ہے وہ ایک صحرا میں تبدیل ہو جائے گی. Also the excessive soil washed away by rivers will cause heavy floods. اس کے علاوہ مزید یہ کہ ایکسیسو زیادہ، ضرورت سے زائد سوئل مٹی، واشڈ اوے بائی ریورز جو کہ دریا اپنے ساتھ بہا کر لاتا ہے، will cause heavy floods وہ
بہت زیادہ بڑے پیمانے پر سیلابوں کی وجہ بنتی ہے. جب اور یہ زمین جو ہے وہ جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے ہی زرخیز زمین جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے. عام سی بات ہے، عام فہم سمجھ میں آنے والی، کہ جب زمین پر سبزہ نہیں رہے گا، گرینری نہیں رہے گی، تو بالآخر ایک نہ ایک دن وہ دا لینڈ ول ٹرن انٹو ڈیزرٹ. تو زرخیز زمین جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو جائے گی. نمبر 2، فارسٹ absorb carbon dioxide from the atmosphere and produce oxygen, which is very important process for preserving life on this planet. سب سے بڑا فائدہ ایبزارب، جذب کرنا. کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ایک گیس ہے، ٹھیک ہے، فرام دا ایٹماسفیئر فضا سے، اینڈ پروڈیوس پیدا کرنا آکسیجن. تو فلٹر ہاؤس، فارسٹ آر فلٹریشن ہاؤس ہیں یہ اس ہمارے سیارے کا. فارسٹ، جتنے بھی فارسٹ ہیں اس زمین پر موجود، یہ کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ اور فضا میں پھیلی ہوئی دیگر زہریلی گیسیں، جن میں اور بھی مزید گیسیں کئی شامل ہیں، لیکن ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ سر فہرست ہے، ان کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور پھر بڑی مقدار میں آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، آکسیجن پیدا کرتے ہیں، آکسیجن گیس ایکسکریٹ کرتے ہیں، جو کہ تمام جانداروں کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے سرمایہ حیات ہے، کیونکہ تمام جاندار سانس لیتے ہیں اور سانس لینے کے لیے انہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تمام جانداروں کو آکسیجن مہیا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہیں. اور پریزرونگ لائف آن دس پلانٹ، اور زمین پر یہ زندگی کا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، بچا کر رکھے ہوئے ہیں. پریزرو کا مطلب بچا کر رکھنا. پلانٹ، سیارہ. فارسٹ آر دا اونلی ہوم ٹو کاؤنٹلیس اینیملز، برڈز، پلانٹس اینڈ انسیکٹس. کاؤنٹلیس بے شمار، ان گنت، جو گنے نہ جا سکیں.